جب سب قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں تو اختلاف ہوا کیوں ہے؟ اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے کہ ہر مجتہد کے اپنے اصول ہوتے ہیں, وہ ان اصولوں کی روشنی میں قرآن و سنت سے مسائل کو حل کرتے ہیں. مثال کے طور پر امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ قرآن اگر آیت ہوگی اس کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث بھی ہوگی تو اس حدیث کو بھی اسی طرح لیا جائے گا جس طرح قرآن مجید کی آیت کو لیا جاتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ ٹاپک بہت اہم ہے, اس کو ایسا پلے بٹھا لیں ورنہ زندگی بھر جو ہے نا آج کل جو منجن بک رہے ہیں نا قرآن و سنت کے نام پہ, آپ بھی کوئی منجن خریدو گے اور پھر آپ بھی فرقواریت کی رو میں بہ جاؤ گے آپ. اور اتنے اسکالرز کے پھر اختلاف نظر آئیں گے نا آپ کو. ایک مفتی کو سنو گے نا یوٹیوب پہ, وہ کہہ رہا ہوگا میں قرآن و سنت کے نام پہ مسئلہ بتا رہا ہوں, وہ الگ مسئلہ بتائے گا. دوسرا قرآن و سنت ہی کے نام پہ الگ مسئلہ بتائے گا. تیسرا بھی لیبل قرآن و سنت کا لگائے گا, اس کا مسئلہ دوسرے سے الگ ہوگا. اتنے اختلافات سامنے آئیں گے کہ آپ کی کھوپڑی گھوم جائے گی. اور جن کی کھوپڑی نہیں گھوم رہی نا, انہوں نے ایک کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دوسرے کو سن نہیں رہے ہیں. لہذا وہ ایسے اندھے مقلد بنے ہوئے ہیں کہ ایک کی تحقیق کو سننا ہے, دوسرے کی تحقیق کے بارے میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے بیٹھ جانا ہے. تو اس لیے ان کی کھوپڑی نہیں گھوم رہی ہے. ورنہ آپ اس زمانے کے اسکالرز کو سننا شروع کریں تو آپ کے سر میں جو بال بچے ہیں نا وہ بھی کیا ہو جائیں گے, ختم. ان میں ہر شخص اپنی دعوت دے رہا ہے, میری طرف آؤ. لیبل کیا لگا رہا ہے کہ میں ہوں جو قرآن و سنت بیان کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب میں آپ کو جلدی سے چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں. دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ کا اپنا اصول ہے کہ قرآن اور حدیث کو وہ ایک حیثیت دیتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ, زانی مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو 100 کوڑے مارو, یہ ہے نا قرآن میں. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو مرد اور عورت زنا کریں, کوارے ہوں تو 100 کوڑے مارو, وتغریب عام, اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو ان کو. اس لیے امام شافعی, امام احمد ابن حنبل دونوں فقہا کی رائے یہ ہے, ان کا فتویٰ یہ ہے قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں کہ زانی کی سزا 100 کوڑے بھی ہیں اور 1 سال کے لیے بولو جلا وطنی بھی. امام ابو حنیفہ یہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ 1 سال کے لیے جلا وطنی کی جائے, اس حدیث کو سیاست پہ محمول کرتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن نے جو زانی کی سزا بیان کی ہے وہ مکمل بیان کی ہے. وہ کتنے ہیں؟ 100 کوڑے. فجلدو, یہ فا جزا کے طور پر ہے, فجلدو, جو بھی زنا کرے مرد ہو یا عورت, ٹوٹل سزا اس کی قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ 100 کوڑے. تو حدیث جو ہے یہ قرآن کے ٹکر کی نہیں ہے, اس لیول کی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ حدیث ہے خبر واحد. دیکھو ہماری نظر میں اللہ کا حکم یا رسول کا حکم دونوں سیم ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ رسول حکم دے رہے ہیں اللہ کے کہنے سے ہی دے رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ حدیث ہم تک جن ذرائع سے پہنچی ہے وہ اتنے مضبوط نہیں ہے جتنے ذرائع سے قرآن ہم تک پہنچا ہے. مضبوط ذرائع سے, طاقت اور قوت کے لحاظ سے جو ہے نا وہ حدیث قرآن کے ٹکر کی بولو نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث ہم تک اتنی سندوں کے ساتھ پہنچی ہے کہ وہ بھی متواتر ہو گئی ہے, پھر ہم قرآن پہ اس پہ زیادتی کر دیں گے. لیکن حدیث ہم تک پہنچتی ہے حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان, تو اس میں ایک فلاں جو ہے اس سے غلطی کا امکان بہرحال ہے. جب امکان ہے اور قرآن میں امکان نہیں ہے تو قرآن کو اصل کیا جائے گا اور حدیث میں کیا کی جائے گی؟ تعویل کی جائے گی. تو انہوں نے تعویل کی ہے کہ یہ سیاست پر محمول ہے. بعض دفعہ زنا کرنے والا مرد اور عورت میں عشق معاشقے کی وجہ سے زنا ہوتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزوی واقعے کے طور پر یہ بیان فرمایا کہ ان کو جلا وطن کر دو تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں گے, ایک کو آپ نے شام بھیج دیا, ایک کو آپ نے مصر بھیج دیا, ان کا معاشقہ ختم ہوگا. یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے, کیونکہ اگر سزا کے طور پر بھیج دیا جائے نا تو وہ تو زنا ہی کو پیشہ بنائیں گے پھر وہ عورت تو, کیونکہ عورت جب دوسرے ملک میں جا کے رہے گی اکیلی, کوئی نہ باپ ہے اس کا وہاں نہ اس کا بھائی ہے کوئی وہاں پہ, اس کے پاس تو اب زنا کے علاوہ کوئی آپشن بچے گا نہیں پیسہ کمانے کے لیے. اب کوئی پاگل اٹھ کے بولتا رہے ابو حنیفہ نے بخاری کی حدیث کی مخالفت کی, تم لوگ بخاری کو نہیں مانتے, ابو حنیفہ کے فتوے کو مانتے ہو, بخاری کو نہیں مانتے, ابو حنیفہ کے فتوے کو مانتے ہو, تو منجن تو بک جائے گا ٹائٹ والا. لیکن جس کے علم میں رسوخ ہے, جس نے فقہ کو پراپر طریقے سے پڑھا ہے, قرآن و سنت کو پڑھا ہے, وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی یہ قرآن و سنت کے نام پہ کیا کر رہا ہے, لوگوں کو الو بنا رہا ہے. لیکن جس کی طبیعت میں اعتدال ہوگا وہ کیا کہے گا, وہ اپنی رائے مسلط نہیں کرے گا, وہ کہے گا بھائی دونوں رائے ہیں, ایک نے اس پہلو کو ترجیح دی ہے, دوسرے نے اس پہلو. تو آپ جو ہے ایک فقہ کو فالو کریں اور دوسرے پہ رد بولو نہیں کریں.